السلام علیکم پیارے کسان بھائیوں، جائز باخبر کسان یوٹیوب چینل میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ توحید احمد۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہم لوگ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج جو موضوع ہم لوگ آپ کی خدمت میں لے کے آ رہے ہیں وہ ہے سالٹ افیکٹڈ سوائلز اینڈ دیئر ریکلیمیشن، یعنی کہ سیم زدہ زمینیں کون سی ہوتی ہیں، ان کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور ان زمینوں کو ٹھیک کیسے کیا جاتا ہے تاکہ ان زمینوں سے ہم قدر بہتر پیداوار لے سکیں۔ تو ناظرین، جو سیم زدہ زمینیں ہیں وہ زمینیں جن میں حل پذیر نمکیات کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کو سیم زدہ زمینیں کہتی ہیں۔ یہ زمینیں اگر ان زمینوں کے اوپر کوئی بھی فصل لگائی جائے تو وہ جو ہے اچھی پیداوار نہیں دے سکتی، تو ہم ان زمینوں کو کیسے ایک اچھی زمین بنا سکتے ہیں ہم آگے چل کے آپ کو یہ بتائیں گے۔ پیارے کسان بھائیوں، سیم زدہ زمینوں کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک کلراٹھی زمین ہوتی ہے، دوسرے نمبر پہ تھور زمین ہوتی ہے اور تیسرے نمبر پہ تھور باڑا زمین ہوتی ہے۔ کلراٹھی زمین وہ ہوتی ہے جس میں حل پذیر نمکیات کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی فصل اس زمین میں لگائی جائے تو وہ فصل صحیح مقدار میں پانی بھی وہاں سے نہیں لے سکتی اور نہ ہی صحیح مقدار میں وہاں سے کوئی نمکیات لے سکتی ہیں جو پودے کی بڑھوتری کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس باڑا زمینیں آتی ہیں۔ باڑا زمینیں وہ ہوتی ہیں جن میں سوڈیم آئنز کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر اس کو ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ان کی پی ایچ 8.5 سے اوپر ہوتی ہے۔ سوڈیم آئنز کی تعداد اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ اگر اس زمین کے اندر کوئی بھی فصل لگائی جائے تو وہ فصل کی جو جرمینیشن ہے، اگر بیج لگایا جائے تو جرمینیشن متاثر ہوتی ہے، بہت حد تک متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 30 سے 35% یا 40% تک آپ کی جو پیداوار ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو جو زرعی ماہرین ہیں وہ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ایسی زمینوں کو پہلے ریکلیم کریں، پہلے ان کی اصلاح کریں، اس کے بعد اس کے اوپر کوئی بھی فصل لگائیں۔ ناظرین، تیسرے نمبر پہ جو زمین آتی ہے وہ آتی ہے تھور باڑا، ایسی زمین جس کے اندر حل پذیر نمکیات بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ساتھ میں سوڈیم آئنز کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ زمینیں تھور باڑا زمینیں کہلاتی ہیں۔ اب آگے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان زمینوں کی اصلاح کیسے کی جاتی ہے۔ جو ہماری کلراٹھی زمینیں ہیں ان کی اصلاح کے لیے سب سے اچھا جو طریقہ ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے، مشاہدات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اگر اس میں گہرا حل 2 سے 3 دفعہ چلایا جائے اور جو ہمارا پانی ہے اس کو فلڈ کر دیا جائے، ایک کھلی زمین کے اوپر آپ نے حل چلایا گہرا 2 سے 3 دفعہ اور پھر فلڈ کر دیا پانی، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ نمکیات حل پذیر ہوتے ہیں تو پانی دینے سے بہت زیادہ مقدار میں آپ نے پانی دینا ہوتا ہے۔ اتنی مقدار میں دینا ہوتا ہے کہ تقریباً 10 سے 12 دن تک اس زمین کے اندر، کراٹھی زمین کے اندر پانی کھڑا رہے، تو وہ جو حل پذیر نمکیات ہیں پانی کے اندر حل ہو جاتے ہیں اور حل ہونے کے بعد چونکہ وہ وہاں پہ حل چلا ہوتا ہے تو وہ بالکل نیچے چلا جاتا ہے، پانی پریسپیٹیٹ ہو جاتا ہے، نیچے جذب ہو جاتا ہے اور وہ جو نمکیات ہیں بعد میں لگائی جانے والی جو فصل ہے اس کی جڑوں کا جو سسٹم ہے اس سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں، جس سے قدرے ہماری کلراٹھی زمین بہتر ہو جاتی ہے اور اس زمین کو زراعت کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، کلراٹھی زمینوں کے لیے کا سب سے یہ آسان اور قدرے بہتر طریقہ سمجھا جاتا ہے کہ اس طریقے سے ہم اس کلراٹھی زمین کو زراعت کے لیے قابل استعمال بنائیں۔ ناظرین، دیکھا جاتا ہے کہ کلراٹھی جو زمینیں ہیں اس کے اوپر ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے چونا چھڑک دیا ہو، اس کے اوپر بالکل نمک کی طرح کی ایک لیئر نظر آتی ہے، ایک تہہ نظر آتی ہے، بالکل سفید سی نظر آتی ہے۔ تو یہ ایک فزیکلی ہم لوگ یہ آبزرو کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر نمکیات بہت زیادہ ہیں، آپ کو دیکھنے میں وہ سفید کلر نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ کلراٹھی زمینوں کے لیے آپ ایک سکریپنگ کا میتھڈ ہے، وہ یہ میتھڈ ہے کہ ٹریکٹر کے آگے ایک چھوٹا سا ہل لگایا جاتا ہے۔ ہل
کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو اوپر والی لیئر ہے تقریباً 2 سے 3 انچ یا 4 سے 5 انچ تک وہ اوپر سے اس کو گھسیٹ کے لاتا ہے اوپر والی لیئر کو، اور ایک کونے میں جا کے اس کو اکٹھا کر دیتا ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ اوپر جتنے بھی نمکیات ہوتے ہیں زمین کے اوپر پڑے ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو کے ایک سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، اور سائڈ پہ جانے کی وجہ سے جتنے بھی نمکیات ہوتے ہیں وہ چونکہ کھیت سے نکل کے سائڈ پہ آ گئے تو بہت حد تک جو نمکیات ہیں وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں اس کھیت سے، اس کے بعد اس کھیت میں کوئی بھی فصل لگائی جا سکتی ہے۔ یہ بھی طریقہ ہے کلراٹھی زمین کو قابل استعمال لانے کا۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس وہ پودے آتے ہیں، وہ فصلیں آتی ہیں جو ہیلوفائٹس ہیں۔ ہیلوفائٹس کا مطلب ہے کہ وہ بیسیکلی ہیلوفائٹس ہوتے ہیں وہ پلانٹس جو سالٹ لونگ ہیں، جن کو سالٹس بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ اس میں مختلف قسم کی گراسز بھی آ جاتی ہیں، اس کے علاوہ فوڈرز میں جوار آ جاتا ہے، باجرہ آ جاتا ہے، الفالفا آ جاتی ہے۔ تو یہ ایسی فصلیں ہیں کہ اس کلراٹھی زمین کے اوپر اگر ہم لوگ لگائیں تو وہاں پہ وہ قدرے بہتر رزلٹ دے جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ویٹ کی جگہ پہ کلراٹھی زمین میں جئی لگا دی ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جئی چونکہ ایک ہیلوفائٹ ہے تو وہ گندم کے مقابلے میں اچھا پرفارم کر جاتی ہے کلراٹھی زمین کے اوپر۔ تو ناظرین، جو کلراٹھی زمینیں ہیں ان کو آپ 3 طریقوں سے کلراٹھی زمینوں کی 3 طریقے سے اصلاح کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس زمینیں آتی ہیں باڑہ، جن کو سوڈک سوائلز کہتے ہیں، جن میں زمین کا پی ایچ 8.5 سے اوپر ہوتا ہے، جس میں سوڈیم کی آئنز کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ناظرین، ان کو کیسے قابل استعمال لایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اس زمین جو سب سے پہلی چیز کہ اس زمین کی جو فزیکل اپیئرنس ہے وہ کیسی ہے۔ وہ دیکھنے میں بالکل کالے رنگ کی نظر آتی ہے، اوپر سے جیسے کلراٹھی سفید رنگ کی نظر آتی ہے، تو اس زمین کی جو اوپر والی لیئر ہوتی ہے وہ کالے رنگ کی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، جن 3 قسمیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، سب سے نقصان دہ قسم یہ سوڈک سوائلز کی ہیں۔ سوڈک سوائلز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اگر ریکلیم نہ کیا جائے تو اس کے اوپر کوئی بھی فصل پرفارم نہیں کرتی اچھے طریقے سے، اور نہ ہی وہ منافع بخش پیداوار دے سکتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ سوڈک سوائلز کو اگر ہم قابل استعمال لانا چاہتے ہیں تو اس کی پہلے اصلاح کر لیں۔ اصلاح کیسے کی جاتی ہے؟ سب سے پہلے ایک گہرا حل چلایا جاتا ہے، گہرا حل چلانے کے بعد اس کے اوپر جپسم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب جپسم کا جو استعمال ہے وہ کس مقدار میں کرنا ہے؟ تو ناظرین، جو سوڈک سوائلز ہیں، جو باڑہ زمینیں ہیں، اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے کھیت کا سیمپل لیں۔ سیمپل لینے کے بعد اس کو جو ہماری سوائل اینڈ واٹر ٹیسٹنگ لیبز ہیں اس میں جمع کرائیں، ان سے بولیں کہ ہمیں یہ ٹیسٹ کر کے دیں، ہمیں یہ بتائیں کہ اس زمین کی جپسم ریکوائرمنٹ کتنی ہے، جس سے یہ ہوگا کہ آپ کو رپورٹ ملنے کے بعد یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کتنی جپسم کی مقدار استعمال کرنی ہے، جس سے آپ کی زمین آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ناظرین، جیسے ہی آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کی زمین کی جپسم کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے، کتنی مقدار میں جپسم استعمال کر کے آپ جو ہماری سوڈک سوائلز ہیں ان کو بہتر بنا سکتے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے 2 سے 3 دفعہ گہرا حل، راجہ حل جس کو بولتے ہیں، وہ چلا کے 2/3 حصہ جو جپسم کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ آپ نے اوپر چھٹا مار دینا اپنی زمین کے اوپر۔ چھٹا مارنے کے بعد آپ نے جو اس کے اوپر فلڈنگ کر دینی ہے، جیسے آپ نے کلراٹھی زمین کے اوپر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فلڈنگ کرنی ہے۔ ضروری ہے کہ فلڈنگ آپ نہری زمین سے کریں۔ نہری زمین ضروری ہے کہ جو فلڈنگ ہے، جو آپ کی آبپاشی ہے، وہ نہری زمین سے کریں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نہری زمین میں حل پذیر نمکیات کی مقدار قدرے کم ہوتی ہے۔ اگر ٹیوب ویل کے پانی سے آپ اریگیشن کریں گے، آبپاشی کریں گے، تو ٹیوب ویل کے پانی میں حل پذیر نمکیات کی تعداد نہر والے پانی سے قدرے زیادہ ہوتی ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ والے نمکیات بھی آپ کی زمین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ زمین ٹھیک ہو، وہ اور خراب سے خراب حالت میں چلی جاتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ نہری پانی سے اس کو فلڈ کریں۔ فلڈ کرنے کے بعد 10 سے 12 دن تک وہ پانی کھڑا رہے گا۔ اس کے بعد جو 1/3 حصہ ہے، جو 1/3 حصہ ہے آپ کی جپسم ریکوائرمنٹ کا، وہ اس کے اوپر آپ چھٹا مار دیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی زمین بہتر سے بہتر حالت میں آنا شروع ہو جائے گی، اور آپ اس زمین کو قابل استعمال، زراعت کے لیے قابل استعمال میں لا سکتے ہیں۔
ناظرین تیسرے نمبر پہ وہ زمینیں جو سلائن سوڈکس ہیں، جو تھور باڑا زمینیں کہلاتی ہیں، وہ آتی ہیں۔ ایسی زمینیں جن میں حل پذیر نمکیات کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے اور ساتھ میں سوڈیم آئنز کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ زمینیں دکھنے میں ایسی لگتی ہیں کہ کسی جگہ پہ ان کے اوپر سفید رنگ نظر آتا ہے اور کسی زمین کے اوپر، کسی جگہ پہ ان کے اوپر ایک ہی کھیت میں کالا رنگ نظر آتا ہے، تو ایسی زمینیں سلائن سوڈکس کہلاتی ہیں۔ ایسی زمینوں کی اصلاح کیسے کی جاتی ہے؟ ہرگز یہ نہیں کرنا آپ نے کہ اس زمین کے اوپر گہرا ہل چلا کے پانی لگانا ہے، ہرگز یہ کام نہیں کرنا۔ اس سے یہ ہوگا، چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو سوڈک سوائلز ہیں وہ بہت زیادہ مقدار میں فصلوں کو خراب کرتی ہیں، تو اگر آپ صرف ہل چلا کے اس کے اوپر پانی ڈال دیں گے تو کیا ہوگا کہ وہاں پہ حل پذیر نمکیات بالکل نیچے چلے جائیں گے، جبکہ سوڈیم آئنز جو ہمارے ہیں وہ وہاں پہ رہ جائیں گے، جس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنی زمین کی اصلاح کرنے کے بجائے اس کو مزید خراب سے خراب کر دیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے ہل چلانا ہے، ہل چلانے کے بعد جپسم کا اپلائی کرنا ہے، جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ 2/3 آپ نے اسی ٹائم پہ اپلائی کر کے چھٹا مار کے، اس کے بعد نہری پانی کو فلڈ کرنا ہے۔ نہری پانی فلڈ کرنے کے بعد 10 سے 12 دنوں کے بعد آپ نے 1/3 جو آپ کی جپسم ریکوائرمنٹ ہے اس کے اوپر چھٹا کر دینا ہے۔ تو ناظرین جپسم کے بعد جو کیمیکل استعمال ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس H2SO4 گندے کا تیزاب ہے، نمک کا تیزاب ہے۔ یہ 2 تیزاب ایسے ہیں جن کو آپ جو ہے فلڈ کر کے تو اپنی زمینوں کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو جپسم کا استعمال ہے وہ ایک سستا بھی ہے، اس کا استعمال بھی آسان ہے، تو زیادہ تر یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ جپسم کا استعمال کریں۔ ناظرین یہ تھیں کچھ معلومات ہماری سالٹ افیکٹڈ سوائلز کے بارے میں کہ وہ کیا ہوتی ہیں، ان کو کیسے ریکلیم کیا جاتا ہے، اور آپ ایسی زمینوں، اگر وہ زمیندار جن کے پاس ایسی زمینیں ہیں وہ ان زمینوں کو قابل استعمال کس طرح لا سکتے ہیں۔ ناظرین اس کے علاوہ آپ ہمارے کال سینٹر 0303030000 ہمارا کال سینٹر کا نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر کسی بھی ٹائم کال کر کے وہاں سے زراعت کے حوالے میں کوئی بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ کال سینٹر کے علاوہ آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر کے بھی وہاں سے فصلوں، سبزیوں، پھلوں کی مختلف قسم کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج کے علاوہ آپ ہماری اینڈرائڈ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو پھلوں، سبزیوں، فصلوں، منڈی کے ریٹ، موسم کا حال اور مال مویشیوں کی معلومات بھی مل سکتی ہیں۔ ناظرین زراعت کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور وزٹ کریں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔